بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں صاحب علم و عمل، بحر العلوم، استاذ الاساتذہ، سلطان المناظرین، حضرت علامہ خضر حیات بکھروی صاحب کو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر گیا اور وقت انتہائی قلیل ہے۔ پہلے تو میں ان خوش نصیب اور سعادت مند طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کرام اور متعلقین کو کہ جن خوش نصیبوں کو اس مرکز توحید و سنت میں تکمیل علوم یا تکمیل بخاری دور حدیث کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یقیناً یہ اس پرفتن اور اندھیروں اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے دور میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور انسان کی سب سے بڑی اللہ کے ہاں سعادت اور مقام اصطفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے ان بھائیوں کو بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورۃ المائدہ سے، اس کا مقدمہ اور تمہید بہت آیات ما قبل سے شروع ہوتا ہے،
وقت تو نہیں کہ میں تفصیل کروں، ثواب کی نیت سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اصل مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یا ایھا الرسول، قرآن مقدس کا طالب علم جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مقدس میں اکثر جو خطاب ہوا وہ دو عنوانوں سے ہوا، ایک یا ایھا النبی اور ایک یا ایھا الرسول۔ یہاں پر خطاب ہے یا ایھا الرسول، اور اس الرسول کے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عظمتیں، تمام شانیں، تمام رفعتیں اور بلندیاں اس ایک لفظ کے اندر ذکر کی، الرسول۔ آپ کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں، جتنے مقامات، وہ سب کے سب اس لفظ میں آئے الرسول۔ اور ساتھ یہاں ذکر اس لیے کیا الرسول کا عنوان کہ آگے بلغ کا حکم موجود ہے، اور رسول کا منصب ہے پیغام دینا، پنجابی معنی سنیہا دینا۔ الرسول، رسول کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی منصب، فریضہ رسالت، وہ ہے بلغ، بلغ پہنچانا۔ اس لیے یہاں عنوان یا ایھا النبی نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں یا ایھا النبی آیا وہاں کے نکات و لطائف اور یہاں مقام تھا فریضہ رسالت کی ادائیگی کا، تو آپ کی سب عظمتوں، شانوں، مقامات اور آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے فواضل، سب کو بند کیا ایک لفظ الرسول بھی۔ یا ایھا الرسول، آگے وہ پیغام کیا ہے؟ رسول کا معنی پیغام دینے والا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اونچے کیوں نہیں بولتے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نابالغ یہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں حدیث بھی مراد ہے۔ حجیت حدیث کا اس کو پتہ تو ہوتا نہیں، اس لیے یاد رکھو ما انزل، اس سے مراد قرآن نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ما انزل جہاں مراد صرف قرآن ہے۔ الیک من ربک، اب رہ گئی حدیث۔ تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے یا نہیں؟
اونچے بولو، اونچے بولو، بے شک غلط ہے، بے شک غلط ہے۔ یہی تو مولوی کو دھوکہ لگا، ساری زندگی حدیث پڑھانے والا بھی پیغمبر کی ہر بات وہی ہے، تو پیغمبر کا اجتہاد کہاں گیا؟ پوری امت متفق ہے کہ پیغمبر کا اجتہاد بھی ہوتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، آپ نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اب پریشان ہو گئے، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بھائی، اور اوپر سے یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی بھائی آپ نے منافقین کو اجازت دی، یہ بھی بھائی، اور لما اذنت لہم، آپ نے اجازت کیوں دی، یہ بھی بھائی، آپ نے بدر کے قیدیوں کو پکڑ کے فدیہ لیا، بدر کے قیدیوں کے متعلق وہ بھی بھائی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، یہ بھی بھائی تو پوری شریعت کے ساتھ مذاق بنے گا کہ وہ بھی بھائی، یہ بھی بھائی۔ کچھ سمجھ بھی بات آ رہی ہے؟ توجہ کرو، پریشان نہ ہو۔ میں حجیت حدیث کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، وہی خفی کے منکر کو بھی کافر سمجھتا ہوں، لیکن جس طریق سے نابالغ حضرات ساری زندگی آج کل، چونکہ میں سن رہا ہوں بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھ کے کہتی پیغمبر کریم کی ہر بات وہی ہے، تو منکرین حدیث کو تو تم خود تحفہ دیتے ہو، ہر بات وہی ہے۔ ساتھ آیت پڑھتے ہیں ما ینطق عن الہوی، عن الہوی اس لیے وقت نہیں، ان سببیہ ہے، ان ہوبا، ان ہوبا، ہوبا کا مرجع قرآن ہے، الصارم المسلول، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور کتاب کا نام الصارم المسلول علی من سب اصحاب الرسول، یہ اور کتاب ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے زبردست بات کی اور فرمایا ان ہوبا، ہوبا کا مرجع قرآن، ان ہوبا نہیں جے قرآن مگر وہی یوہا جو کی جاتی ہے۔ میرا پیغمبر کبھی بھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ نہیں بولا، پیغمبر جو بیان کر رہا ہے یہ قرآن، یہ خالص اللہ کی وحی ہے۔ اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ پیغمبر کی ہر بات، بول یار میں نے آگے جانا ہے، ہر بات، ہاں وہی خفی برحق، وہی جلی برحق، انزل الکتاب والحکمہ برحق، پیغمبر کی، پیغمبر کریم پہ دو طرح کی وحی ہوئی، ایک وحی اس قرآن کی شکل میں، ایک وحی الہام کی شکل میں، اس وحی کے کلمات و نظم بھی من جانب اللہ جس کو وحی مطلب کہتے ہیں، اور دوسری وہ وحی جس کا نظم، الفاظ، کلمات وہ میرے پیغمبر کے، لیکن اس کا معنی، مفہوم وہ من جانب اللہ، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا، کیوں بھیجا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کا بیان کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی تشریح کریں۔ وہ تو تفسیر پیغمبر کا منصب ہے، بیان القرآن پیغمبر کا منصب ہے، تبیین القرآن پیغمبر کا منصب ہے، تفسیر القرآن وہ جو منصب ہے، اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا،
میرے پیغمبر آپ نے جو قرآن کا بیان کرنا ہے اِنَّا عَلَيْنَا وہ ہمارے ذمہ ہے. جس طرح قرآن وحی جلی قیامت تک محفوظ رہے گی اسی طرح قرآن کا بیان بھی قیامت تک محفوظ رہے گا. کیونکہ اگر قرآن کا بیان نہ ہو قرآن پہ عمل ناممکن ہے. عمل ناممکن ہے. قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے بیان رسول کی ضرورت ہے. پیغمبر نے بیان کر دیا. قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو. کتنی زکوٰۃ ہو, کیا نصاب ہو, کب ادا کی جائے, کیا شرائط ہوں گی, قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی. آتوا الزکاۃ کہا. اب بیان کی ضرورت پڑی. بیان محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. اسی طرح قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت کعبۃ اللہ کا طواف کرنا, حج کرنا. اب حج کا کیا معنی لغت وضاحت نہیں کر سکتی, کوئی سکالر وضاحت نہیں کر سکتا. اب اس حج کی تشریح کیا ہے, کیسے حج کرنا ہے, کہاں حج کرنا ہے, وہ میرے نبی کے بیان نے وضاحت کر دی. وہ قرآن کا بیان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا. تو پیغمبر کریم کی ہر وہ حدیث جو بیان قرآن ہے اسی کا نام وحی خفی ہے. ہر بات کی بات نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. کوئی مولوی میں مجھ سے ناراض ہو وہ بھی بات میں سوچ لے. اس لیے جو منکر حدیث ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو حدیث پیغمبر کی حجیت کا منکر ہے شیطان, وہ کبھی قرآن پہ عمل کر نہیں سکتا. تو بیان اور مبین لازم ملزوم ہے. جس طرح قرآن محفوظ رہے گا قرآن کا بیان بھی محفوظ رہے گا. قرآن بھی من جانب اللہ, قرآن کا بیان فرمان محمد مصطفیٰ بھی من جانب اللہ. فرق اتنا ہے قرآن وحی جلی ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ وہ وحی خفی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد قرآن ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک بالرسالت. اور میں نے جیسے وضاحت کی جہاں بیان القرآن کی ضرورت ہے وہ ضمناً آئے گا. بالرسالت قرآن ہے. ان لم تفعل اگر آپ نے بیان نہ کیا, پہنچایا نہیں, اس کی تبلیغ نہیں کی, فما بلغت رسالتا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. بالفاظ دیگر اگر آپ نے یہ فریضہ پورا نہ کیا تو ساری شان لفظ رسول میں ہیں. فرمایا ما بلغت رسالتا, پھر آپ نے اپنی شانوں اور اپنے منصب کا حق کی ادا نہیں کیا. ان ساری عظمتیں اس لیے ملی, شانیں اس لیے ملی, مقامات اس لیے ملے, کمالات اس لیے ملے, قرب کے درجات اس لیے ملے. اللہ رب العزت کی ہاں افضل الخلق علی الاطلاق کا مقام اس لیے ملا, رفعنا لک ذکرک کی جھلکیں اس لیے ملی, مقام محمود اس لیے ملا, مقام شفاعت کبریٰ اس لیے ملا, میثاق نبوت عالم ارواح میں اس لیے لیا گیا. آپ کو قرآن اس لیے ملا, آپ کو نبوت اور رسالت اس لیے ملی, آپ کو معجزات اس لیے ملے, آپ کی ہر شان کا اظہار اس لیے ہوا کہ اس پیغام کو پہنچا. اگر اس کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا,
پھر آپ نے اپنے منصب کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے، ما بلغت رسالت۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر دو طرح کے معنی ہوتی، ایک معنی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لفظ کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا معنی قرآن مقدس کا وہ سیاق و سباق سے لیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ما قبل ما بعد سے لیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لفظ کا عموم۔ اس لیے جنہوں نے تفسیر پڑھی وہ جانتی، مفسر کبھی معنی مطابقی بیان کرتا ہے، کبھی تضمنی بیان کرتا ہے، کبھی التزامی بیان کرتا ہے، کبھی اس کے ترادف کو ذکر کرتا ہے، کبھی اس کا معنی مرادی بیان کرتا ہے، کبھی لازم بیان کرتا ہے، کبھی حقیقت بیان کرتا ہے، کبھی مجاز بیان کرتا ہے۔ یہ سارے کرتے ہیں۔ اسی طرح اصول تفسیر کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ایک تو لفظ کا عموم کو دیکھ کے معنی ہے، وہ یہاں ما انزل میں پورا 30 پاروں کا قرآن ہے، لیکن ایک معنی ہوتا ہے سیاق و سباق سے۔ اس ماں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے بھی مارکا آیا، اس نے کہا خلافت علی، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے خلافت علی۔ ہنسنے کی بات نہیں، آپ کی در منصور میں بھی لکھا ہے، تمہاری کتاب در منصور سیوطی کی کتاب، اس میں بھی خلافت علی، اور سالوی میں بھی لکھا ہے خلافت علی۔ یہاں پر آ کے رولا پڑ گیا، کہتے ہیں عام تو پورا قرآن، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت علی، کہ میرے نبی علی کی خلافت کا اعلان کر، ورنہ ما بلغت رسالتا۔ اس پہ لمبی لمبی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج وقت نہیں، میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں نے کہا خلافت علی، کہ تو جہاں بات ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ اگر خلافت علی ہوتی نا تو محمد مصطفیٰ مصلی صدیق کے حوالے نہ کرتا۔ اگر جہاں خلافت علی مراد ہوتی تو علی امامت ابو بکر صدیق پر مہر نہ لگاتا۔ اگر جہاں خلافت علی مراد ہوتی، حسن و حسین زین العابدین، اور یہ 12 کے 12واں چھوڑ دے 11، یہ 11 کے 11 خلافت صدیق پر نص کے طور پہ اعتماد نہ کرتے۔ جب محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے خلافت علی اس سے نہیں سمجھی۔ جب حضرت علی قرآن کا بقول تمہارے بڑا عالم ہے، اس نے اس آیت سے خلافت علی نہیں سمجھی۔ حضرت حسن حسین نے اس آیت سے خلافت علی نہیں سمجھی۔ تم کون ہوتے ہو خلافت علی کہنے والے؟ اگر اس سے خلافت علی، تو سب سے پہلی مخالفت کا الزام الرسول پہ، پھر حضرت علی پہ، پھر حسن و حسین پہ۔ تو جو ان پاک ہستیوں پر قرآن کی مخالفت کا الزام لگائے، مسلمان ہے صحیح؟ ذرا ایسا کہنے کوئی سن نہ لے۔ یہ تو نہ ہوا، پھر یہ ماں کیا ہے؟ واہ مولانا حسین علی۔ اب پتہ چلے گا یہ ماں کیا ہے۔ انشاءاللہ سنو گے دل ٹھنڈا ہوگا، اور جو قرآن مقدس کا ذوق رکھتے ہیں، یہ ما انزلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو آگے بھی دیکھ لے، بلغ ما انزلہ الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ سوال ہے یا اللہ اگر میں یہ مسئلہ کھول کے بتا دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا واللہ
یعصمک من الناس، میرا پیغمبر مسئلہ کھول کے بیان کر دے، رہ گئے لوگ وہ جو مرضی کریں، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ کوئی بڑا خاص ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پورے قرآن سے یہودی نہیں جلتے تھے، اور پورے قرآن سے ہندوؤں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کلو واشربو، پیو، آلو ذبح کرو، مٹر ذبح کرو، ہے کسی کو تکلیف؟ انکحوا الایام فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ہے کسی کو اختلاف جو سامنے بیٹھے ہو بوڑھوں کو چھوڑ کر؟ فانکحوا، نکاح کرو جیڑیاں عورتاں چنگیاں لگن، ما طاب لکم من النساء، ہے کوئی منکر؟ بالوالدین احسانا، والدین نال احسان کرو، انہاں ساریاں گلاں نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم، ناک چڑھا کے نسدن تے مجلے اٹھا کے نسدن، نفرتہ کر دے ہویاں، فتوے لالا کے تے بڑے اے وہابین تے پنج پیری تے مماتی تے فلانے تے عذاب و ثواب قبر دے منکر تے حیات النبی دے منکر، ولو علی ادبارہم نفورا۔ توجہ ہے؟ ہون مسئلہ کے بے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اشمئزت گھٹی ویندن، دل گھٹی ویندن، تنگ ہو جاتی ہیں ان کے دل جن کو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں، تے جڑے دوئے زادتہم ایمانا۔ خیر آؤ سورہ چھوڑ کے آؤ آگے آؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اتنا پتہ لگا کہ دکھاوان والا مسئلہ توحید ہے، جتھے دکھ لگدا تے مشرک دیاں ہڈیاں دکھ دیاں، اس واسطے فرمایا کبرا علی المشرکین، کبرا علی المشرکین ما تدعو الیہ، میرے پیغمبر مشرکاں دیاں ہڈیاں بھی دکھ دیاں، انہاں دے سارے وجود دا پنجرہ حل ویندا، بڑا بھاری کام ہے کبرا علی المشرکین، مشرک تے بہو بھاری ہوندا، ما او مسئلہ جس دی طرف تو دعوت دے رہے ہیں، تدعو الیہ، یا اللہ پھر تو میرے نیڑے بھی کسے نہیں آمنا، فرمایا گھبرا نہیں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ آپ نپ کے گھناسی سے مسئلے آلے پاسے، کسے نو حبش چو لے کے، کسے نو فارس سے چو لے کے، کوئی کسے مقام تو کوئی کسے مقام تو، انہاں سارا نو لے کے آساں، لیکن یجتبی الیہ من یشاء، وہ آپ چن سی، یجتبی چون کے لے آسی، توجہ ہے؟ اچھا یار وقت بڑا کام نہیں، اے ما انزل الیک من ربک، یہ کیڑی چیز ہے؟ اتھے مسئلے کھڑے نہیں پانچ، کتنے مسئلے نو؟ کتنے مسئلے نو؟ تے نمبر ہی نہیں چھ نمبر یاد کر لے،
6 نمبر یاد کر لے. نمبر 6 پہلا نمبر یا ایوہ الرسول. اگے مسئلے کھڑے نہیں 5. پہلا مسئلہ ذرا سنیں کیڑی چیز پہنچامنی ہے. پہلا مسئلہ فرمایا کل یا اہل الکتاب. او مولویو اہل الکتاب بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر یا اہل الکتاب آؤ لستم علی شیئن لستم علی شیئن. تسی نرے بے دین ہو تم کسی دین پہ نہیں. نرے بے دین تے چٹے کافر بے ایمان. لستم علی شیئن پورے کافر غٹ کافر کھرے اور دھوتی ہوئے کافر. لستم علی شیئن کسے دین تے نہیں نرے بے دین ہو. اے قرآن ہے میرا بھائی. حتیٰ دی انتہا غایت واسطے اس وقت تے کافر راسو بے دین راسو بے ایمان راسو پگڑیاں بن کے بھی بے ایمان راسو پیر کہلوا کے بھی بے ایمان راسو. ملا تے پیر تے شیخ الحدیث تے مفتی تے حضرت اقدس تے عمدت المدرسین تے صدر المدرسین تے حضرت محتمم صاحب تے فلانا چٹے بے ایمان اور نرے بے دین. کب تک بے دین؟ فرمایا شرط حتیٰ تقیم التوراۃ. حتیٰ تقیم التوراۃ. اے مسئلہ بلغ ما انزلا اتھے پوسی رولا. بڑے بڑے مولویاں جلے آکسونا لستم علی شیئن. 80 سال تک مسجد تے قابض ریا نرا بے ایمان نرا ٹکر کمپنی. 100 سال دا قبضہ کیتا ہے دا پیو مولوی تے پتر مولوی تے پوترا مولوی تے اے آکے مسجد ساڑے پردادے دی ہوندی آئی. واہ واہ قابض مسجد پردادے دی آئی. ان المساجد للہ. اور مسجد کسے بادشاہ دی بھی نہیں ہکے بادشاہ دی. آج کل تک قبضہ نہیں. مولوی تے مولوی دا پتر صاحب زادہ تے اگے صاحب زادے دا صاحب چاہے ہوئے بالکل چٹ چٹا ان پڑھ انگوٹھا لامن اللہ. ہاں اگر کوئی لائق ہوئے اس دی گل نہیں کر رہا کہ ہوئے نرا آل دا آل اے جی مولوی دا پتر ہے اے پیر دا پتر ہے اے فلانے دا پتر ہے. نہیں. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اس وقت تک نرے بے دین ہو جب تک زمین والی کتابیں چھوڑتے نہیں اور آسمانی کتابوں کو قائم نہیں کرتے. تورات انجیل قرآن کو قائم نہیں کرتے. ما انزل الیکم قرآن ہے. ما انزل الیکا ما انزل الیکم قرآن ہے. جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک بالکل بے ایمان. لستم علی شیئن. اقامت قرآن کے بے اقامت قرآن صرف پڑھنا نہیں قرآن مقدس نو نافذ کرنا. اقامت قرآن تب ہو سکتی ہے عدالت میں قرآن ہو قانون قرآن کا ہو اسمبلی میں قانون قرآن کا ہو پورے ملک پہ حکمرانی قرآن کی ہو کتاب و سنت کا نفاذ ہو. جب تک طاغوتی استحصالی اور خالص کفریہ جمہوری نظام اس کے تحت مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس وقت تک لستم علی شیئن لستم علی لستم علی لستم علی
लाखों जलसे कर लो, लाखों इज्तिमा मुनक्किद कर लो, लाखों नारे लगाओ कि हमने बड़ा काम किया, नहीं, जब तक किताबुल्लाह मस्जिद से निकल के तख्त पे नहीं आ जाता और दुनिया में किताब और सुन्नत के निजाम का निफाज नहीं होता, उस वक़्त तक लस्तुम अला शैइन। जरा सुभान अल्लाह, ऐसा हो मैं भी चेहरे पढ़ लेना, काम बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा बुत और इस जमाने का हुबल, सबसे बड़ा कुफ्र और बुत आज का दज्जाली निजाम, इस्तेसाली निजाम, जागीरदाराना निजाम, तागूती सलीबी यहूदी निजाम, ये दुनिया का सबसे बड़ा बुत, सबसे बड़ा तागूत है। और अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी तौहीद कब कबूल होगी? मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले तागूत का इनकार करना होगा, उसके बाद ईमान बिल्लाह की बात होगी। तवज्जो है? एक आयत तो आप हर खतीब से सुनते हो, मा अरसलना मिन कबले का मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। ये आयत सारे पढ़ दें लेकिन समझ नहीं आती। इसे आयत नूं अल्लाह सूरत उन्नाहल च जिक्र कीता ते फरमाया हर पैगंबर आया, हर करिए विच नज़ीर आया ते दावत के दिती, ओए लोगो अनिअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, अल्लाह ही दी इबादत करो, तागूत से बच जाओ। या अल्लाह तागूत के वे मैं पेश कर सकता हूं, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने तागूत का माना किया, लेकिन जब कुरान देखा फरमाया यतहाकमूना इलत तागूत, हर ओ काजी, हर ओ जज, हर ओ अदालत, हर ओ हुकूमत, हर ओ असम्बली, हर ओ सारे दा सारा निजाम जो किताब व सुन्नत के मुतसादिम हो, किताब व सुन्नत के मुकाबिल हो, वो सब चाहे अदालत की शक्ल, चाहे हुकूमत की शक्ल, चाहे निजाम की शक्ल, हर उस चीज का नाम है अत्तागूत। उसका नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, उसका नाम क्या है? अत्तागूत अनिअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। उस वक़्त तक ईमान नहीं जब तक तागूत से नफरत नहीं, जब तक दज्जाली निजाम से नफरत नहीं। ये पूरे आलम इस्लाम का मसला है। हर खतीब बयान करता है, जी खतीबों वाली बात कर रहा हूं, हर खतीब बयान करता है कि मेरा नबी आलमी, कहते हैं कि नहीं, कुरान भी आलमी, दलील की जरूरत है। मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हुदल लिल आलमीन। कुरान भी सारी कायनात के लिए, मुहम्मद मुस्तफ़ा भी सारी कायनात के लिए, और आज का मौलवी अपनी मस्जिद मदरसे के लिए। पता नहीं तुम्हें समझ भी आई? मौलवी दी सोच के वे मेरा मदरसा चल बने, मैं भी मोहतरमा ख्याल करो, मदरसा चल बने, मेरी मस्जिद चल बने, मेरी खिताबत, मेरी धड़े बंदी। किसे खतीब दे 4 चेलन उस अपनी चूहा वाली बखरी दुकान बनाई है, हरीड़ा चूहे नू हरीड़ मिली तो उस पंसार सटोर लगे, 4 खुशामदी मिल गए, उस अपनी बखरी दुकान बना दी। ना मेरा भाई
اج پگڑی بن کے بیٹھے پگڑی دی لاج رکھنی ہے تو کس نبی دا امتی ہے محمد مصطفیٰ دا کس پیغمبر دا امتی محمد ہے تے میرا نبی عالمی قرآن دا پیغام عالمی تا مولوی دی سوچ بھی بولنا العلماء ورثۃ الانبیاء پوری امت مسلمہ اندھیروں میں گھری ہوئی پوری کائنات میں صلیبی قوتیں یہودی قوتیں اور الہاد و زندگاہ والی قوتیں یہ ساری چھا چکی ہیں اور توحید کا نور یہ ان ظلمتوں کے اندر دبا ہوا ہے حالانکہ میرے نبی آئے کیوں تھے وَالَّذِي ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ پیغمبر کریم کیوں آئے تاکہ سارے سب نظاموں پہ نظام محمدی چھا جائے دین کا معنی کیا ہے نظام دین کا معنی قانون یہ نور انوار پڑھی ہے وہ ذرا بولے اصل مصیبت ہے کہ 75% احکام درسگاہ کی زینت ہے خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں آپ نے بخاری پڑھی فقہ پڑھی ہم مولوی حضرات اندر بے کے زور لگاتے ہیں جوں اس کا خارج میں وجود کیا ہے اللہ نہیں پوچھے گا کہ کھا کھا کے تیرا پیٹ پورے ترنگا جتنا بڑھ گیا اور تو سوچتا اپنے مسجد تے مدرسہ کہ اپنے تیری سوچ کتے گئی العلماء ورثۃ الانبیاء تو جدہ محمد مصطفیٰ عالمی نبی تا عالم دی سوچ بھی کیوں بے عالمی اور اس سوچ دی منزل پوری کائنات تے نفاذ قرآن کتاب و سنت دا نفاذ صرف پاکستان وچ نہیں دعا کر اللہ عالم اسلام دی حالت تے رحم کرے ایو جیا لیڈر عطا کرے جڑا صلاح الدین ایوبی دی یاد تازہ کر دے بے آج اوہی سارا صلیبی نظام یہودیت دا نظام اور اے یاد رکھ آمن والے وقت مدرسہ تے تو نہیں چلنا یا جہاد تے یا ارتداد یا جہاد تے یا جس نو اختیار کر لو یا جہاد کرنا پوسی یا مرتد ہونا پوسی ہن درسگاہ تے کھیل نہیں رامنی رسمی تقریراں تک نہیں رامنی اتھے بھی اللہ ایک گل کیتی اور میں آکھا دین دا معنی کہ بے قانون کہنو شک ہوئے سورہ یوسف اٹھا لبے اتھے بنیامین نو پکڑا یا کہ ناسے لے سکتے فی دین الملک فی دین الملک ملک بادشاہ دے قانون دین دا معنی قانون ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں نظم قانون اسلام دا چلدا اور یہودیت نصرانیت اور جمہوریت اور سوشلزم یہ جتنے کفار دیاں لونڈیاں تے کفار دے بت تے شیطانی وضع کردہ چیزن یہ ساریاں ملعون کتاب و سنت دا قانون حق کے کر سو کوشش پہلا نکتہ ہے پہنچامنی کے بے حتیٰ تقیم التورات بل اگر اقامت دین دی محنت نہ کر سو کعبے وچ مر گئے تاں بھی جہنم میں چاپ سو اقامت دین امنی ہے کتاب و سنت دے نفاذ دے نال یہ فرشتے پوچھن ماں دینوں کا تو مولی صاحب اکسی دینی الجمہوریہ ہم نے جمہوریت کے لیے سب کچھ قربان کیا دھر لعنتی بے ایمانہ تجھے دیوبندی کہلوانے پہ بھی لعنت ہے شیخ الہند یہی کرتے رہے اور دارالعلوم دیوبند نفاذ کتاب و سنت کی چھونی تھی تم نے ووٹوں کی لونڈی بنا دی اور اچھا بھلا اشاعتی جی میں ہوں تا اشاعتی لیکن سیاست میں مولی صاحب کے ساتھ تیرا اشاعتی اکھامن تے بھی کروڑ دفعہ لعنت ہے
اشاعتی ہو جن کا قرآن تے ایمان ہے تے قرآن آکھدا دجالی تاغوتی نظام تے ایمان رکھن والا اصل دجال تے تاغوت دا پیروکار ہے تے جڑا بندہ آکھدا کہ میں جناب ہے اس تاغوتی نظام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میری داڑھی چٹی ہو گئی ہے، پہلے بے نظیر نہ رہیاں تے پھر بلاول نہ رہیاں تے آخیر تے جڑا وقت آیا تو مریم نواز سے میں کٹھے کہ اے دین جمہوری چٹی داڑھی تے چھیر پہ کندے چم دیئے تیرا نتیجہ تے اتھے نکل آیا ہے۔ اس وقت تک مولوی ذلت تیرا مقدر ہے، عالم کہلوانے والا، پیر کہلوانے والا، اس وقت تک تو ذلیل ہوتا رہے گا جب تک نظام محمدی کو اوپر کرنے کی محنت نہیں کرتا۔ نظام محمدی سب دینوں سے اعلیٰ، سب قانونوں سے اعلیٰ، یہ الہی نظام ہے، نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، کائنات کا نظام نجات ہے، نظام زندگی ہے، ضابط حیات ہے۔ یار اتنا بھی تو نہیں سمجھ آتی، آج کل موٹر سائیکل دیں دیں نا تے نال کاپی دیں دیں بھئی چلا میں اس کاپی دے مطابق تیرا موٹر سائیکل کاپی دی خلاف ورزی کریں دوئے داڑے ختم ہوئے بندہ تے اے انسان جڑا اللہ بھیجے نال کاپی کو نہیں بھیجی بھئی انسان دے نظام کی ہو سی ایا کاپیاں آندیا رہیاں تے آخر تے انسان دی اے کاپیاں آئی انسانی مشینری دا نظام قرآن ہے۔ اے بے کے 360 بوت بیٹھے نے اسمبلی کیا کہ حکومت عوام کی ہے دور بے ایمانو اور جڑے ایم این اے تے ایم پی اتھے گئے بیٹھے ماشاءاللہ انہاں دے کولو اگر کلمہ طیبہ پوچھو تو سنیں دے درود ہے درود پوچھو تے صلی اللہ والا وسلم یہ تو محترمہ بے نظیر دے درود ریکارڈ ہے میرے جدا حلف اٹھامن لگی ہے یہ کیا دے صلی اللہ والا وسلم یہ درود ہو رہی ہے تے خاتم النبیین دا لفظ آکے تے 4 دفعہ زبان پچھا ڈلی زبان چڑھتا نہیں بھی اے جی فلانے جو نے اگر اقامت دین دی محنت نہ کر سو تو یہ جے زندیق یہ جے روشن خیال المراد منہم المرتدین یہی توڑے گلے پوسن ملحدین اور جب تک ملا اقامت دین دی محنت نہیں کردہ تیرا پڑھنا بھی بیکار ہے تے پڑھامنا بھی بیکار ہے۔ آج تو اس وقت سے پڑھ رہی ہے کہ کل میں مسجد امام پڑھ کھڑو سا ترخواہ لے سا یہ جڑے دورہ حدیث سے بندہ پہنچ جائے تے نال سنگیا نہ رابطہ بھی شروع ہو کوئی چنگی جئی جھا تلاش کرے نا چنگی اللہ دے رسول فرمائے جڑا دین پڑھے دنیا دی وجہ تو دنیا کا مامن سے لم یجد عرف الجنہ او جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا اور دین نو میرے بھائیوں تجارت نہ بڑھاؤ دین دا کام کرنا اللہ دی رضا واسطے یہ دین تنخواہ دے پیچھے پڑھنا ہے امام ابو حنیفہ جس دے تسی مقلد آؤ وہ تو امور دینیہ تے 1 روپے نو بھی حرام آدھے اجرت نو امام صاحب تو میں پچھلے علماء نے تھوڑی جئی دین نو ضائع ہومن تو بچامن آستے مجبوران اجازت دیتی لیکن وہ بھی بقدر ضرورت ہے اس واسطے میرا بھائی امت محمدیہ دا تو سربراہ ہر وہ طالب علم جڑا دورہ حدیث کر کے بیٹھا وہ مسجد آستے نہیں پڑھا تنخواہ آستے نہیں پڑھا آج تو عزم کر لے کہ میری زندگی دی پوری محنت تے کوشش ہو سی اللہ دی کتاب دے نفاذ واسطے ہو سی جنا ہو سی اچھا بول ہو سی جنا ہو سی کہ اللہ دی کتاب پوری کائنات عزم تا کرنا اللہ دے رسول فرمائے تسی عزم کرنا تھوڑا کام میں تسا پورے ہو سکو نہ یا نہ ہو سکو اس دا ثواب اللہ تو ضرور دے سی محنت بھی کر عزم بھی کر
हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ये पहला नुक्ता जड़ा पहुंचावना है। जब तक अल्लाह की किताब को बयान नहीं करोगे, अल्लाह की किताब पे ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह की किताब को नाफिज नहीं करोगे, उस वक़्त तक लस्तुम अला शैइन, तुम किसी मोतद बिही चीज पे नहीं हो, काबिल एतबार चीज पे नहीं हो, किसी दीन पे नहीं हो। उसमें अब दूसरा नुक्ता शुरू किया है कि मसला शुरू कहां से करना है। निफाज किताब का मसला, इकामत किताब का मसला शुरू कहां से होगा, वो शुरू किया है। और वो शुरू भी बड़े अजीब अंदाज से किया कि वो मसला कहां से शुरू होगा। फरमाया लक़द कफ़रल्लज़ीना, लक़द कफ़रल्लज़ीना, दो दफा आया, वक़्त बड़ा कम है। लक़द कफ़रल्लज़ीना बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। पहला नुक्ता किताबुल्लाह की इकामत, और किताबुल्लाह की इकामत तौहीद से शुरू होनी है। और तौहीद उस वक़्त तक बयान नहीं हो सकती जदा ठोक के जदों तक फतवा नहीं लेंदा। सूफी बन के तौहीद बयान नहीं होती। इस वास्ते बल्लिग़ पहुंचा ते किन पहुंचा, आख लक़द कफ़रा, आखो ना। लोग सानू जी पढ़े फतवे बड़े लेंदे, ये कुरान है मेरा भाई। और मैं ते पूरी जिंदगी चैलेंज किया कि एक फतवा ही हो जिया मैनू कोई दसे जेड़ा मैं अपनी तरफों लाया। आज तक तो मेरी 20-21 साल इस जड़ी तबलीगी या तदरीसी जिंदगी है, आज तक तो ये फतवा नहीं मिला जरा मैं आपू लाया हो। लेकिन हूँ इसका के माना करा, लक़द कफ़रा जरा करो माना, प्यारा प्यारा काफिर, मिठा मिठा, क्योंकि अखलाक के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए याद रखो, जो मौलवी मसला छुपाता है वो पूरा यहूदी है, और जो मसले पर फतवा असल फतवा छुपाता है वो भी 1/2 यहूदी है, अद्धा यहूदी, निस्फ यहूदी। क्योंकि यहूदियों का सब तो बड़ा बस पिया मसला छुपावना, चोरी करना, और सब तो बड़ा खतरनाक चोर तौहीद दा चोर है। एक मौलवी कुकड़ी चुराई है, पंजाबी समझते हो, मुर्गी चुरा ली। आप देख रहे थे वे उस्ताद जी आज मुर्गी चुराई है। मुर्गी उसने घर में डाली और सीधा मुसल्ले पे आ गया। क्या ख्याल है, नमाज पीछे पढ़ सो उसी बे देखे उस्ताद जी सिर्फ फार्मी मुर्गी चुराई है, नमाज पढ़ सो, बोल दे क्यों नहीं, कि आखसो भाई साडा इस मौलवी ते इतबार क्यों, मुर्गी दा चोर है। अच्छा मुर्गी दे चोर दे पिछे नमाज़ां छोड़ी खड़े ते अल्लाह दी तौहीद दे चोर दे पिछे, जिससे अल्लाह फरमाया यक्तुमून मा मिन बाद मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। इसलिए याद रख लो, आलिम की निजात नफलें पढ़ने से नहीं होगी, तहज्जुद से नहीं होगी, मिसवाक लंबे काटने से नहीं होगी, शिलवार घुटनों तक करने से नहीं होगी, मुच्छा बिल्कुल छिल मुछ दे मनते नहीं होगी, सिर बिल्कुल एयरपोर्ट बना देने पे नहीं होगी, और ये बिस्तरे कांधों पे उठाने पे नहीं होगी। काबा के रब की कसम, आलिम की निजात मसला बयान करने पे होगी, कुरान का मसला बयान करने पे होगी। सारी रात नवाफिल पढ़ता है, दिन को रोजा रखता है, बड़ा सूफी बना हुआ है, ऊपर 2-2 पट्टे भी डाले हुए हैं, तस्बीह भी उठाई हुई है। लोग कहते हैं बड़ा मुत्तकी, बड़ा पीर,
जुल्फे बेकार पीर ते फलाना पीर ते फलाना पीर, लेकिन अगर उसके दिल दिमाग में तौहीद की अहमियत नहीं, उसकी जुबान पर बयाने तौहीद नहीं है, कुरान का मसला छुपा रहा है, काबा के रब की कसम वो नफलें पढ़े तब भी लानती, वो रोजे रखे तब भी, पीर कहलवाए तब भी, मौलवी कहलवाए तब भी, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून, सब तू बड़ा लानती है। बयान करे सो ते कर सो केंज लकद कफरा, बोल बोल जेड़े तालिब इल्म बैठे हो ते आज फारिग हो, ओ जरा उच्चे बोलो लकद लकद कफरा लकद का ए हाई बल्लिग मा उनज़िला इलै, पहले लस्तुम अला शैइन पहला फतवा, फिर थोड़ा तरक्की मिनल अदना इलल आला, लकद कफरा वल्लाहि लकद, अल्लाह की कसम वो लोग पक्के काफिर हैं जो कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। कौन? जो कहते हैं अल्लाह मसीह की शक्ल में आया, या अल्लाह में मसीह की सिफतें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की सिफतें हैं। ईमान से बता, जो कहे अल्लाह की सिफतें ईसा में हैं वो तो है लकद कफरा, और जो कहे अल्लाह की सिफतें लसूड़ी शाह में, वो क्या होगा? ऊंचा बोल। जो कहे अल्लाह की सिफात हजरत ईसा में है वो लकद कफरा, और जो कहे अल्लाह की सिफात हजरत अली में है वो क्या होगा? अब बोलते क्यों नहीं, जरा ऊंचे बोलो, वो भी क्या होगा? लकद, और फतवे ना लाओ, लकद कफरा, आयत पढ़ो, लकद कफरा लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। जो कहते हैं ईसा बेटा मरियम का, इसी में अल्लाह या अल्लाह के रूप में या अल्लाह की सिफात का हामिल या अल्लाह इसमें हुल करके आ गया, वो तो है काफिर। और जो कहे उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, वो कौन बनेगा? और जो कहे बचाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बांसुरी हरदम, सरे मैशर थरे तख्त पे इन्नी अनल्ला बन के निकलेंगे, वो कौन होगा? और जो कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हजारों मुश्किलें मेरी आसा हुई, उस मुश्किल कुशा को मुश्किल कुशा कहते कहते हबीब अदब से जुबां थाम के रह गया मैं, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, वो कौन होगा? कौन? लकद, ये फतवा लामना उसी लकद कफरा। और जो कहे कोई नबी वली माफौकल असबाब सुनता है, क्या होगा? लकद, क्योंकि माफौकल असबाब सुनने की शान किसकी है? जो इमामुल अंबिया के बारे में माफौकल असबाब सुनने का कायल हो, क्या बनेगा? ऊंचे बोलो, क्या बनेगा? लकद। कोई अपनी तरफ से फतवा नहीं लाना, क्या लगाना है? लकद कफरा। ये कुरान है मेरा भाई, ये दूसरा नुक्ता है, लकद कफरा। और फिर तीसरा आया, फरमाया लकद ला फतवा मेरे पैगंबर, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। जरा अगला भी पहुंचा, तिल ठोक बजा के फतवा ला कि आख लकद कफरा। फिर आ गया आगे तीसरा नंबर, चौथा नंबर, लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। जो कहते हैं तीन मुश्किल कुशाएं, जो कहते हैं तीन मुश्किल कुशा है, तीन हाजत रवाए, वो भी कौन है? क्यों? जो कहते हैं तीन पुकारें सुनने वाले हैं, तीन माफौकल असबाब जानने सुनने वाले हैं, लकद कफरा, वो पक्का काफिर। क्यों? फरमाया इस वास्ते, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। पुकारे सुनने वाला कौन?
کتنے پکارے سننے والے؟ واحد. پکارے سننے والے کتنے؟ واحد. تے جو کہے ثالث و ثلاثہ، تین پکارے سننے والے، تین مشکل کشا، تین حاجت روا، تین داتا، تین غوث اعظم، تین فریاد رس، تین کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے، اس کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَا. کہ بے اچھا بول لَقَدْ. تے جڑا پنجا نو مشکل کشا مننے، جڑا 12 نو مشکل کشا مننے، تے جڑا ہر جھنڈی تے کنڈی والے نو مشکل کشا مننے، تے جڑا لسوڑی شاہ تے کھوتے شاہ تے گڑبڑ شاہ تے اس ہر دربار والے نو مشکل کشا مننے، او کہ بے 3 نو منن والا کافر تے 14 نو منن والا، 12 نو منن والا تے 5 مشکل کشا منن والا تے 1000 مشکل کشا منن والا. کہ بن سی ذرا اونچے بولو. تے جیڑا کہ ہور تے ہم کسی کے سما قائل نہیں، لیکن امام الانبیاء جو ہے نا وہ ما فوق الاسباب سنتے ہیں. تے میں ہو بھی پکا دیوبندی، او کون بنسی؟ لقد 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 کفرا. کتنے نکتے ہو گئے؟ 4. اچھا پنجواں بھی سن، 6 بیان کر رہے ہیں. پنجواں پہنچا میرا پیغمبر لستم علی شیئن، ایک لقد کفرا 2، پھر لقد کفرا 3، آیا چوتھا پہنچا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اور پکارتے ہو ان کو جو نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں، لا ولا نفعا. آگے ذرا سننا ہے، ایک جملے میں پوری توحید آ گئی، خلاصہ آ گیا. وہ نافع بھی نہیں، تیزار بھی نہیں، توجہ ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. مولوی آدھا جی بوتے بوت نہیں سب کچھ. آج کل یہ لفظ گھٹ گئی ہے بوتے. وہ میری کتاب آ گئی نا الہ کلمت اللہ فی تحقیق من دون اللہ، اس بعد مولویاں دا رخ پھر گیا. آج کل نہیں سنو بوتے، ایک کئی تو بٹن لگا ہوئے کوڑ جی یہ بتاں والی آیتاں پڑھ دینا. اتھے بت والی آیت نہیں، اتھے نبی تے ولی والی آیت تھی. حضرت عیسیٰ تے بی بی مریم. قل اعلان کر میرا پیغمبر، قل اعلان کر میرا پیغمبر اتعبدون، شرم نہیں آندی تو انو؟ اس حمزے بڑے راز ہے. او مولویو حیا نہیں آندا، شرم نہیں آندی؟ اپنے پیٹ ویکھو تے چہرے ویکھو، میک اپ کر کر کے مصنوعی نور بناون والے ہو، غارہ میں بہ بہ کے لوگن ٹھگیاں لامن والے ہو. پڑھو پڑھو واللہ ہو والسمیع اے مسئلہ بھی پہنچا. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے بھی مادہ مصداق ہے تے 10 کائنات نو ہو والسمیع واللہ علماء جانتے ہیں. اور علماء حضرات کی خدمت میں عرض ہے تھوڑی سی توجہ فرما لیں، اگرچہ میں طالب علم ہوں، بطور اشکال کے پیش کر رہا ہوں. واللہ ہوا السمیع، کیا معنی کرو گے؟ اللہ ہی سمیع ہے. اللہ اے ان دا حسر، بلکہ اس تو بڑا حسر ہے. ایک حسر اللہ معنی تجھے کہ ایاک نعبدو، کیا معنی کر دے ہو؟ اللہ ہی معبود ہے. خلاصہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تے واللہ ہووا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ ہووا ضمیر فصل کی جہاں کیوں آئی؟ یہ بتانے کے لیے
کہ حضرت عیسیٰ ما فوق الاسباب نہیں سنتے، بی بی مریم ما فوق الاسباب نہیں سنتی، کیوں؟ واللہ هو السمیع، اللہ ہی سننے والا ہے۔ اچھا دوسرے مقام تے اے بھی آ گیا، جعلناہ سمیعا بصیرا، اسا انسان بھی سمیع بنائے، بصیر بنائے۔ اے جڑے مولوی آدن نا فروئی مسئلہ ہے، آدن بھئی اس مسئلے پومنا، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اور کہ جڑے بڑے سپیشلسٹ موہرہ لے بے ایمان ہوں دے نا پوچھا لے، وہ پتہ نہیں کی آدم جی دونوں طرف دلائے سنن دے بھی انتے نہ سنن دے بھی، ماشاءاللہ حیات دنیاوی دے بھی انتے، ہون سارے پریشان ہیں۔ دونوں طرف کیا ہے دلیل کس نو آدن اللہ رسول دی گل، اس کا مطلب ہے کہ امت العالمین دا پروگرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ رسول خود کی تے ادو بھی دلیل دے دیتی ہے، ادو بھی دلیل دے دیتی ہے، کچھ حیا بھی ہونا چاہیے کہ یاد رکھ اس مسئلے کو تو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کہ مولوی صاحب 3 مہینے تو کتاب الاستنجا تے لینا، کچھ خوف خدا کا، اور اتھے کے بیٹھا پڑھائندہ ہوں میں بھئی جی پیشاب پر بیٹھنے کے لیے منہ کدھر کرنا چاہیے، تو اتھے 8 مذاہب بنائے، کوئی انہاں مذاہب دا مطالعہ کرے لیٹرین جو بڑی کوئی نہ، یہ تو بنائے۔ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ مس المرض سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ فروئی نظر نہیں آندے 6 گھنٹے باس ہوں دیئے، تو جڑا توحید دی حصار دی حفاظت والا مسئلہ تے اللہ دی صفت والا مسئلہ، اس طرح یہ فروئی مسئلہ ہے جی، علماء کا مسئلہ ہے۔ اچھا مس ذکر والا تیرا اصولی مسئلہ ہے، مس المرض والا اصولی مسئلہ ہے، کتاب الاستنجا، استعاذہ، کتاب الحیض، یہ سارے اصولی مسئلے ہیں۔ اتھے مولوی صاحب دا پسینہ آ گئی ہے، طالب علم پڑھا تو جڑے مسئلہ ہے نا جڑا توحید دا حصار تے 4 دیواری ہے، اس دے بغیر توحید محفوظ رہ نہیں سکتی۔ اتنے حکا میرے سی شیطان علی گپ، شیطان اس دے کانج کرے سی بول، تے بول بھی اختلافی مسئلہ ہے، بس دونوں طرف کتابیں بھی ہیں، دونوں طرف بزرگ بھی ہیں، دونوں طرف اولیاء اللہ بھی ہیں۔ میں نے کہا اولیاء ہیں پر مضاف الیہ ذکر نہ کر، ایک طرف اولیاء الرحمن ہے اور دوسری طرف اولیاء الشیطان ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع، پوچھ مولویاں تو انسان بصیر تے سمیع ہے، جعلناہ سمیعا، تے جال کہتے تاتل اسباب کو ہیں، اور اللہ کیسے سمیع بصیر ہے؟ فرمایا لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیئن وہو السمیع، ہو السمیع اتھے ذکر کیتا کہ لیسا کمثلہ، جنا شرح قائد پڑھی ہو سمجھ ویسے کہ انسان سن دئی اتھے 5 شرطہ نہیں، پہلی شرط ہے کہ صوت آواز ہوئے، دوسری شرط ہوا ہوئے، تیسری ہوا متقیب بالصوت ہوئے، چوتھی وہ متقیب بالصوت ہوا دا وصول السماع ہوئے، تے 5واں وہ جڑا اندر پٹھا کھڑائی اس وچ روح ہوئے، جے انسان دے وجود وچ روح ہے تے روح دا تعلق پٹھے نال اتنا ہے کہ پٹھا گلدا بھی نہیں، سڑدا بھی نہیں اور بدبودار بھی نہیں ہوندا، تاں بھی او جیندہ بندہ، بہرا بندہ، سم تے ڈورا بندہ ایک کر رہے، ڈورا تے بہرا تے سم میں پورے وجود چروے، کانا لے پٹھے نال تعلق بھی ہے، لیکن پھر بھی کان دے بچ روح نہیں، سماخ تے آلہ سماعت چروح نہیں، تاں بھی سندا میرا اللہ آوازاں تو پاک، آواز دی محتاجی تو پاک، حوادیاں محتاجیاں تو پاک، تکیف تو پاک، وصول تو پاک، سماغ تو پاک، تے کنہ تو پاک، لیسا کمثلہ شیئن
وہو السمیع۔ یہی اللہ دا سننا، اس واسطے فرمایا اوے کائنات والو اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفع۔ تے جڑا ذر نفع یہ بھی قرآن تو پوچھ لیندے ہاں۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ دوسرے مقام پہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور تیسرا مقام لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور ایک یہ عنوان چلتا ہے موتم ولا حیاتم ولا نشورا، نہ زندگی دے نہ مرنے دے کہ نہ قیامت والے دن پھر زندہ ہونے دے۔ یہ قیامت والے دن پتھر والے بت جی دے دی ماسٹر آدھا کہ اللہ بتاں کو طاقت چا دے سی، میں آکھے اللہ قادر تا ہے جو تینوں عقل چا دیندہ تے ایمان چا دیندہ۔ ایک اللہ دی قدرت ہے تے ایک قانون بھی ہے، ضابطہ بھی ہے۔ اللہ چاہندہ تا ماسٹر تے شیخ الحدیث نو ایمان دے سکتا ہے، لیکن جہنم دا سپیشل ایندھن بڑا مڑا سے ایمان دیتا نہیں۔ اچھا خیر، واللہ هو السمیع العلیم۔ اب آیا چھٹا نمبر جو میں نے آیت پڑھی تھی، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، انشاءاللہ آئندہ سال وما علینا الا البلاغ۔